بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے محلے میں ایک عالم صاحب رہتے تھے جو بہت علم والے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی نے انہیں اندھیرے میں غسل دینے کا کہا اور میت کا چہرہ بھی کسی کو نہ دیکھنے دیا۔ لیکن جوں ہی دفنانے لگے تو اچانک کفن ہٹ گیا اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ عالم صاحب آدھی رات کا وقت تھا جب ہمارے گھر کا دروازہ بڑی زور سے دھڑ دھڑایا گیا۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا، یا اللہ خیر، یہ اس وقت کون آ گیا؟ پریشانی کے عالم میں اٹھا تو بے ساختہ گھڑی پر نظر پڑی۔ اس وقت گھڑی رات کا 1:30 بجا رہی تھی اور میری بیوی بھی دروازے کی آواز کی وجہ سے اٹھ چکی تھی۔ پوچھنے لگی، کیا ہوا حاجی صاحب؟ سب خیریت تو ہے؟ اس وقت کون ہے؟ کون دروازہ دھڑ دھڑا رہا ہے؟ میری بیوی نے پوچھا تو میں بولا، میں جا کر دیکھتا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ لیکن چونکہ اس کی نیند خراب ہو چکی تھی، وہ بھی پریشانی کے مارے اٹھ کر میرے پیچھے چلی آئے۔ میں نے احتیاطاً دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا، کون ہے؟ تو سامنے والے عالم محمد طارق صاحب کی بیوی کی آواز سنائی دی۔ کہنے لگی، بھائی صاحب جلدی دروازہ کھولیں، عالم صاحب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، انہیں ہسپتال لے جانا پڑے گا، آپ میری مدد کریں۔ عالم صاحب کی بیوی نے التجائیہ بھرے انداز میں کہا تو میں فوراً پریشان ہو گیا اور انہیں کہا، آپ فکر مت کریں، میں ابھی گاڑی نکالتا ہوں تو انہیں ہسپتال لے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں فوراً واپس مڑا اور کار کی چابی اٹھائی۔ میری بیوی نے پریشانی سے دریافت کیا، کیا ہوا عالم صاحب کی بیوی کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے مختصراً اسے ساری بات بتائی اور فوراً گاڑی نکال کر ہارن دیا۔ تبھی عالم صاحب کی بیوی باہر آئی اور کہنے لگی، بھائی صاحب وہ مجھ سے نہیں اٹھائے جا رہے، وہ بالکل ہوش سے بیگانے ہو چکے ہیں، میری مدد کریں اور انہیں میرے ساتھ گاڑی میں لے کر آئیں۔ عالم صاحب کی بیوی نے پریشانی سے روحانسے لہجے میں جب مجھ سے کہا تو میں فوراً گاڑی سے اتر کر ان کے گھر میں داخل ہو گیا اور عالم صاحب کو دیکھا، جن کا چہرہ اور ہونٹ نیل گوں مائل محسوس ہو رہے تھے اور اس وقت ان کے چہرے پر شدید تکلیف کے اثرات تھے۔ میں گھبرا گیا، پہلی ہی نظر میں پتہ چل چکا تھا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ تبھی میں نے ایک طرف سے انہیں تھاما اور ان کے وزن کو اپنے اوپر ڈالا۔ ان کی بیوی نے انہیں دوسری طرف سے پکڑا اور ہم انہیں لے کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ چونکہ رات کا وقت تھا، اسی وجہ سے سڑکیں سنسان تھیں۔ ہم 10 منٹ میں ہی ہسپتال پہنچ چکے تھے، لیکن ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی عالم صاحب کی وفات ہو چکی تھی اور اس وقت ڈاکٹر نے جب انہیں چیک کیا تو یہی کہا کہ ان کی وفات ہو چکی ہے، آپ لوگوں نے آنے میں دیر کر دی۔ یہ سننے کی دیر تھی، عالم صاحب کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خود میں بھی بہت رنجیدہ ہو گیا تھا، کیونکہ عالم صاحب کو ایک لمبے عرصے سے جانتا تھا اور اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ بہت نیک اور بھلے مانس انسان ہیں۔ ان کے پاس دین کا بہت زیادہ علم ہے اور وہ بہت نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ ان کی اچانک موت نے مجھے بھی پریشان کر دیا تھا۔ تبھی ہسپتال سے گھر واپسی کا سفر بہت پریشانی میں گزرا۔ عالم صاحب کے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ حالانکہ رات کا وقت تھا، لیکن محلے والوں کو نہ جانے کس طرح خبر ہو گئی اور سب باری باری ان کے گھر پر جمع ہو گئے۔ میں خود بھی گاڑی ایک طرف کھڑی کر کے وہیں پر چلا آیا تھا۔ میری بیوی بھی وہاں آ چکی تھی اور عالم صاحب کی اچانک موت کی وجہ سے وہ بھی بے حد رنجیدہ تھی۔ عالم صاحب کو اس محلے میں آئے ہوئے تقریباً 10 برس ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے وہ کہیں اور رہتے تھے اور میں تو یہاں پر بچپن سے ہی رہ رہا تھا اور یہ گھر میرا وراثتی گھر تھا۔ عالم صاحب میرے گھر کے سامنے والے گھر میں مقیم تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، بس وہ دونوں میاں بیوی ہی تھے اور دونوں ہی بہت خوش اور راضی برضا رہنے والے انسان تھے۔ ان کے پاس دین کی دولت تو تھی، دنیا کی بھی دولت وافر مقدار میں موجود تھی۔ گھر بار بہت اچھا بنا ہوا تھا اور اس کے علاوہ ان کا اپنا کاروبار بھی تھا۔
عالم صاحب کو دین سے بہت رغبت تھی اور انہوں نے خاص طور پر عالم کا کورس کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک جانے مانے مدرسے میں پڑھا بھی رہے تھے اور دین کی تعلیم دیتے تھے۔ ان کے اپنے اعمال بھی بہت نیک تھے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور ہمیشہ ان کی زبان پر ذکر الہی جاری رہتا تھا۔ ہم سب ان سے بہت زیادہ مرعوب تھے کیونکہ ان کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی۔ وہ ہمیشہ محبت اور خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ ہر جمعہ کو ان کے گھر پر جمعہ کی نماز کے بعد خاص طور پر ایک درس کا اہتمام ہوتا تھا اور جمعے کی نماز کے بعد وہ کھانا بھی اپنی ہی طرف سے کھلاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ محلے کے کافی لوگ جمعے کے دن ان کے گھر پر پائے جاتے تھے۔ یوں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر گپ شپ بھی ہو جاتی اور عالم صاحب کی میزبانی سے بھی لطف اندوز ہو لیا جاتا۔ اس کے علاوہ عالم صاحب اپنی تبلیغ بھی کرتے اور ہم بہت شوق سے بیٹھ کر سنتے۔ ہمارا وقت بہت اچھا گزرا تھا۔ عالم صاحب ماشاء اللہ سے بالکل اچھی صحت کے حامل شخص تھے۔ کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہو، کبھی یہ بھی نہیں سنا کہ انہیں بخار ہو، کبھی ان کے منہ سے یہ شکایت بھی نہیں سنی کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ ہمیشہ بہت تر و تازہ، فریش اور چاق و چوبند رہتے تھے۔ صبح فجر سے بھی پہلے کے اٹھے ہوتے تھے اور اس کے بعد ان کی ایک اپنی مخصوص روٹین تھی۔ میں اکثر آتے جاتے جب ان سے ملاقات کرتا تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا اور کافی دیر تک ہماری گپ شپ جاری رہتی تھی۔ اسی وجہ سے ہماری دوستی تھی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اکثر باتیں شیئر بھی کر لیا کرتے تھے۔ تبھی جب ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی تو بلا جھجک ہم کہہ بھی دیتے تھے۔ جس طرح آج عالم صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو ان کی بیوی بلا جھجک میرے پاس مدد کے لیے دوڑی چلی آئی اور میں نے بھی فوراً ان کی مدد کی۔ لیکن اللہ کو عالم صاحب کی زندگی اتنی ہی منظور تھی، اسی وجہ سے میری لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ جان بر نہ ہو سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ عالم صاحب کی اچانک موت نے سارے محلے کو سوگوار کر دیا تھا اور ہر کوئی وہاں پر اشک بہاتا ہوا انہیں اچھے الفاظ میں یاد کر رہا تھا، جبکہ عالم صاحب کی بیوی اب بالکل خاموش تھی اور اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ رات سے صبح ہو چکی تھی، تبھی میں نے اپنی بیوی کو عالم صاحب کی بیوی کے پاس بھیجا اور کہا بھابھی سے جا کر پوچھ کے آؤ کہ جنازے کا اعلان کس وقت کا کرنا ہے اور میت کو غسل اسی حساب سے پھر دیا جائے گا۔ میری بات سن کر میری بیوی نے سر ہلا دیا اور اسی وقت عالم صاحب کی بیوی کے پاس چلی گئی۔ میں وہیں پہ انتظار میں کھڑا ہو گیا کیونکہ اندر کافی عورتیں موجود تھیں اور مجھے یوں جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میری بیوی آئی اور کہنے لگی، عالم صاحب کی بیوی نے کہا ہے کہ جنازے کا اعلان ظہر کے ساتھ ہی کرتے ہیں تاکہ تب تک سب شامل ہو جائیں گے اور اسی حساب سے غسل دیا جائے گا۔ لیکن ان کی بیوی نے ایک اور بہت عجیب بات کہی ہے۔ میری بیوی نے تجسس بھرے انداز میں مجھ سے کہا تو میں چونک پڑا اور پوچھا آخر ایسی کیا بات ہے، کھل کر کہو۔ تبھی وہ کہنے لگی، عالم صاحب کی بیوی نے کہا ہے وہ اپنے شوہر کو خود غسل دے گی کیونکہ وہ ان کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے وہ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ اس کے شوہر کو کوئی اور انسان آ کر غسل دے۔ عالم صاحب کی بیوی کی یہ بات سن کر میں بھی بے حد حیران رہ گیا۔ تبھی اپنی بیوی سے بولا، آخر وہ اکیلی عورت کیسے غسل دے گی؟ عالم صاحب جوان آدمی تھے، لمبے قد والے صحت مند انسان تھے، تو آخر ان کی بیوی اتنے نازک سے وجود کے ساتھ ان کو کیسے غسل دے سکتی ہے؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا تو وہ کہنے لگی، میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہ ان کی خواہش ہے اور ان کی بیوی ہونے کے ناطے ان کا حق بھی ہے۔ عالم صاحب کی بیوی کی یہ بات سن کر میں چونک تو پڑا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اسلام میں اس بات کی گنجائش ہے، تبھی خاموش ہو گیا۔ لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ سوال سر اٹھا رہا تھا کہ آخر عالم صاحب کی بیوی نے ایسا کیوں کہا، کیوں وہ ان کی بے حرمتی کی بات کر رہی ہے، جبکہ غسل دینا تو فرض ہے اور میت کو غسل لازمی دیا جاتا ہے۔ اس میں عالم صاحب کی بے حرمتی کیسے ہوگی؟ آخر ان کی بیوی نے ایسا کیوں کہا؟ میں بے حد حیران ہو گیا تھا اور سوچ میں پڑ گیا تھا۔
تبھی محلے کے باقی لوگوں نے بھی جب مجھ سے اس بارے میں استفسار کیا کہ کب غسل دیا جائے گا اور کب جنازہ ہوگا، تو میں نے انہیں مختصراً سب بتا دیا۔ وہاں پر موجود لوگ یہ بات سن کر چہمگوئیاں کرنے لگے تھے، کیونکہ ان سب کے لیے یہ بات نہیں تھی کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو غسل دے، اور صرف اس بنیاد پر غسل دے کہ اس کے شوہر کی بے حرمتی ہوگی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا، آہستہ آہستہ میت والے گھر میں لوگوں کا آنا جانا بڑھ رہا تھا، اور اب اچھی خاصی تعداد میں لوگ جمع ہو چکے تھے۔ عالم صاحب کے شاگرد، ان کے مدرسے کے ساتھی، اور اس کے علاوہ ان کے کاروباری مراسم والے لوگ بھی آ چکے تھے۔ کافی رش لگ چکا تھا۔ تبھی ظہر سے کچھ وقت پہلے عالم صاحب کی بیوی نے انہیں غسل دینے کا اہتمام کیا۔ مرد حضرات باہر انتظار کر رہے تھے کہ کب غسل مکمل ہو اور کب عالم صاحب کو یہاں سے لے جایا جائے اور انہیں دفنایا جائے۔ غسل کرنے میں ہی کافی وقت لگ چکا تھا، لیکن عالم صاحب کی بیوی نے ایک اور کام بہت عجیب کیا۔ جب اس نے غسل دے دیا تو اس کے بعد اس نے اپنے شوہر کے چہرے کو بھی اچھی طرح ڈھک دیا اور کہنے لگی کہ اب ان کا چہرہ کھولا نہیں جائے گا، بلکہ انہیں اسی طرح ہی دفن کیا جائے گا۔ یہ بات سن کر سب لوگ دنگ رہ گئے تھے، کیونکہ اکثر غسل کے بعد سب چہرہ دیکھتے ہیں اور میت کے آخری سفر کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، لیکن چونکہ عالم صاحب کی بیوی نے ان کے چہرے کو کفن سے ڈھک دیا تھا، اسی وجہ سے کسی نے بھی یہ جرت نہیں کی کہ ان کی بیوی کی مرضی کے خلاف جائے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ عالم صاحب اور ان کی بیوی کے درمیان بہت محبت تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے۔ حالانکہ دونوں کی اولاد نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کی محبت مثالی تھی۔ اسی لیے کسی نے بھی دوبارہ عالم صاحب کا چہرہ نہیں کھولا اور ایسے ہی جنازہ اٹھا لیا گیا۔ عالم صاحب کی بیوی کے چہرے پر کمال کا سکون دکھائی دے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ آج اپنے سارے فرض ادا کر چکی ہے۔ تبھی ہم میت کو لے کر قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ قبرستان سے ہی جنازہ گاہ منسلک تھی اور جنازہ وہیں پر پڑھایا جاتا تھا۔ عالم صاحب کے جنازے میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ شریک تھے، اور اس وقت سب کلمہ شہادت کہتے ہوئے قبرستان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جنازہ کروانے کے بعد وہاں پر موجود امام صاحب نے بھی کہا کہ میت کا چہرہ کھول دیں تاکہ سب ایک بار آخری دیدار کر لیں، لیکن میں نے آگے بڑھ کر انہیں منع کر دیا اور کہا عالم صاحب کی بیوی کی خواہش ہے کہ ان کے شوہر کے چہرے کو اب نہیں کھولا جائے گا اور اسی طرح انہیں دفنا دیا جائے گا، اس لیے ہم ان کی بیوی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے امانت میں خیانت نہیں کریں گے اور اسی طرح انہیں دفنا دیں گے۔ میری بات سن کر وہاں پر موجود سب لوگ چپ کر گئے تھے، اور یوں عالم صاحب کو قبر کے کنارے پر لایا گیا، لیکن جیسے ہی انہیں دفنانے لگے تو ایک عجیب ہی منظر دکھائی دینے لگا۔ عالم صاحب کی قبر کے اوپر ایک بھیانک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سانپ بہت بڑا تھا اور اس کے منہ سے لمبی اور پتلی باریک زبان باہر لٹک رہی تھی۔ اس سانپ کو دیکھ کر ہر کوئی جیسے دنگ رہ گیا تھا اور قدرے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہاں پر موجود سب لوگ استغفار پڑھنے لگے، خود میں بھی حیران اور پریشان رہ گیا تھا۔ جبکہ گورکن کہنے لگا، جب میں نے قبر کھودی تھی تو تبھی یہ سانپ یہاں پر آ کر بیٹھ گیا تھا، اور اس کے بعد سے میں نے بہت کوشش کی، لیکن یہ یہاں سے نہیں ہٹا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں دوسری جگہ پر قبر کھود دیتا ہوں۔ گورکن کے کہنے پر سب نے باہمی مشاورت کی اور اسے دوسری جگہ قبر کھودنے کے لیے کہہ دیا، کیونکہ اس طرح عالم صاحب کو دفن نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن گورکن نے جیسے ہی دوسری قبر کھودی تو وہاں پر بھی اسی طرح کا ایک بڑا سانپ آ کر بیٹھ گیا تھا، اور اسے دیکھ کر ہر کوئی استغفار کرتا ہوا خوف زدہ ہو کے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ یہ بات سب کے لیے بہت پریشان کن تھی، کیونکہ ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، اور پھر عالم صاحب تو بہت نیک پرہیزگار آدمی تھے، آخر ان کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس بات نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گورکن کہنے لگا، یقیناً میت سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر موجود یہ سانپ انہیں عذاب دینے کے لیے آیا ہے۔ گورکن کی بات سن کر میں فوراً بولا، ارے جس بات کے بارے میں پتہ نہیں ہو وہ کرتے بھی نہیں ہیں،
تم نہیں جانتے عالم صاحب کتنے بڑے عالم تھے اور کتنے نیک آدمی تھے۔ انہوں نے آج تک اپنی زندگی دینی تعلیمات کے مطابق گزاری ہے۔ کبھی ان کے منہ سے اللہ کی ناشکری نہیں سنی۔ وہ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار رہتے تھے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے گورکن کی بات کی نفی کی، لیکن وہاں پر موجود لوگ کہنے لگے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے۔ دونوں قبر میں سے سانپ نکل آیا، آخر اس سے کیا نتیجہ اخذ کریں؟ وہ عالم صاحب تو تھے، لیکن کیا واقعی وہ اتنے ہی نیک تھے جتنے نظر آتے تھے، یا پھر واقعی ان سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی پاداش میں یہ سانپ یہاں پر موجود ہے؟ ہر کوئی اپنی جگہ پر سوچ رہا تھا۔ میں خود بھی پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ اس طرح میت کو دفنایا نہیں جا سکتا تھا، اور حقیقت کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا کہ آخر وہ سانپ وہاں پر کیوں موجود ہے، اور کیا واقعی عالم صاحب سے کوئی گناہ سرزد ہوا بھی تھا کہ نہیں؟ یہ وقت بہت پریشان کن تھا، اور ہر کوئی سوچ میں گم تھا۔ تبھی اچانک عالم صاحب کے چہرے سے ذرا سا کفن ہٹ گیا، تو میری نظر جیسے ہی ان کے چہرے پر پڑی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بے حد گھبرا گیا تھا۔ ایسا منظر میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک دم آگے بڑھ کر میں نے دوبارہ سے کفن ان کے چہرے پر دے دیا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی، اللہ نے مجھے یہ منظر کیوں دکھایا، اور آخر اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ تبھی سب کی باہمی مشاورت کے ساتھ میں واپس گھر چلا آیا اور عالم صاحب کی بیوی سے اکیلے میں بات کرنے کی اجازت مانگی، تو وہ پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ میں نے پریشانی میں سارا معاملہ عالم صاحب کی بیوی کے گوش و گزار کر دیا، جسے سن کر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی پریشانی کی لکیر تو دکھائی دی گئی، لیکن پھر بھی وہ مطمئن لگ رہی تھی، اور تبھی کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی مسئلہ ہے تو آپ ایسا کریں کہ جس طرح وہ قبر ہے انہیں اسی طرح دفنا دیں۔ اگر وہ سانپ یہاں سے نہیں جا رہا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عالم صاحب کی بیوی نے مطمئن سے انداز میں کہا، تو میں نے بے حد حیرانی سے ان کا چہرہ دیکھا اور کہا، بھابھی یہ کیسے ممکن ہے؟ عالم صاحب ایک بہت بڑے عالم تھے، اور اب اس طرح انہیں ایسی قبر میں دفن کرنا جہاں پر پہلے ہی ایک سانپ کا راج ہے، ہم انہیں وہاں کیسے دفن کر سکتے ہیں؟ میں نے حیرت کے جھٹکے سے نکل کر ان سے پوچھا، تو وہ کہنے لگی، بھائی صاحب آپ خود سوچیں، آخر ہم انہیں کتنی دیر اس طرح رکھیں گے؟ آخر کار ہمیں دفن کرنا ہی ہے، اور اگر اس سانپ کا کوئی حل نہیں ہے تو پھر ہمیں انہیں اسی طرح ہی دفن کرنا ہوگا۔ میری توقع کے برخلاف عالم صاحب کی بیوی کے چہرے کے اوپر نہ تو کوئی پریشانی تھی اور نہ ہی مجھے کسی قسم کی تشویش نظر آ رہی تھی، بلکہ وہ بہت پرسکون لگ رہی تھی۔ اسی لیے میں نے بھی زیادہ بحث نہیں کی کہ جب ان کی بیوی راضی ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں خواہ مخواہ پریشانی مول لوں۔ اس لیے میں سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، بھابھی جیسے اپنی مرضی، ہم انہیں اسی طرح ہی دفن کر دیتے ہیں۔ میں واپس قبرستان پہنچا اور اس وقت شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا، اور قبرستان میں سب لوگ میرے ہی منتظر تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر جیسے انہوں نے سکون کا سانس لیا، اور تبھی میں نے انہیں ساری تفصیل بتا دی، جسے سن کر وہ سبھی حیرت کا شکار ہو گئے تھے۔ لیکن کیا کہا جا سکتا تھا؟ جب عالم صاحب کے گھر والوں کی رضامندی شامل تھی تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ گورکن کی مدد سے عالم صاحب کو اسی طرح اس سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا، اور ان کے اوپر مٹی برابر کر دی گئی۔ میں کافی دیر وہاں پر کھڑا سوچتا رہ گیا کہ آخر عالم صاحب کا انجام ایسا کیوں ہوا؟ وہ جو دنیا میں ایک مثالی شخصیت تھے، آخر ان کی آخرت اس طرح کی کیوں عبرتناک ہو گئی؟ میرے ذہن میں سوال چکرا رہے تھے۔ میں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور واپس گھر لوٹ آیا۔ میں شدید ذہنی الجھن کا شکار تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بات کا جواب کس سے حاصل کروں، اور ویسے بھی عالم صاحب کے چہرے سے جب وہ کفن ہٹا تھا تو وہ منظر بھی بار بار میری نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا اور مجھے پریشان کر رہا تھا۔ اسی لیے اب میں اسی سوچ و بچار میں تھا کہ آخر کیا کیا جائے کہ عالم صاحب کی حقیقت کے بارے میں علم ہو سکے۔ میری بیوی نے بھی میری پریشانی کو بھانپ لیا تھا۔ کہنے لگی، کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟
میں نے اسے بھی ساری تفصیل بتا دی، جسے سن کر کہنے لگی، واقعی یہ تو بہت حیرت کی بات ہے۔ عالم صاحب کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مثال کی طرح ہے، لیکن اس طرح ان کا انجام ہونا ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ ہم تو صرف نام نہاد مسلمان ہیں، جبکہ یہ عالم صاحب کی زندگی تو ایک سچے اور پکے مسلمان کی تھی۔ پھر آخر ایسا کیوں ہوا؟ میری بیوی بھی شدید پریشان ہو چکی تھی، تاہم اس رات بار بار عالم صاحب کی پریشانی کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اگلے ایک دو دن کام کی مصروفیت کی وجہ سے میں دوبارہ ان کے گھر نہیں جا سکا، لیکن تیسرے دن میں اپنی بیوی کو لے کر عالم صاحب کے گھر پہنچا، کیونکہ ہمسائیگی کا معاملہ تھا اور اس وقت بھابھی اکیلی تھی، تو سوچا ان سے خیر خبر بھی معلوم کر لی جائے اور انہیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو یہ بھی پتہ کر لیا جائے۔ عالم صاحب کی بیوی نے ہمارا بڑے اچھے سے استقبال کیا اور باتوں باتوں کے دوران ہی میں نے ان سے کہا، بھابھی ایک بات میری الجھن کا باعث بن رہی ہے، اگر آپ برا نہ منائیں تو مجھے بتائیں گی؟ عالم صاحب کی بیوی نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، جی کہیے بھائی صاحب، آخر ایسی کون سی بات ہے؟ تبھی میں نے انہیں کہا، بھابھی میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ کچھ چھپا رہی ہیں، آپ کے اندر کوئی ایسی بات چھپی ہوئی ہے جو عالم صاحب کے حوالے سے ہے، لیکن آپ بتانا نہیں چاہتی۔ جس طرح سانپ کا ان کی قبر میں آ جانا اور پھر ان کے چہرے کو اس طرح چھپا دینا کہ کوئی دوبارہ انہیں دیکھ نہ سکے، اور خود ہی ان کی میت کو غسل دینا، آخر یہ سارے عوامل عام تو نہیں ہیں؟ آپ بتائیں آخر کیا چھپا رہی ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ اس دن سے میرے دل و دماغ میں بہت پریشانی چل رہی ہے۔ میں نے التجائیہ انداز میں عالم صاحب کی بیوی کو کہا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا کرب دکھائی دینے لگا۔ تبھی وہ کہنے لگی، بھائی صاحب، عالم صاحب بہت اچھے انسان تھے اور ہمیشہ ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ سب رشتوں میں توازن رکھ کر چلیں اور دین و دنیا کو ساتھ لے کر چلیں، لیکن ان کے علم نے آہستہ آہستہ انہیں مغرور کرنا شروع کر دیا، اور وہ اتنے مغرور ہو گئے ہیں کہ اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ لوگ ان کی تعریف کرتے تو وہ بجائے انکساری کے غرور محسوس کرتے تھے، بلکہ لوگوں کو ایسے دیکھتے تھے جیسے وہ کوئی حقیر مخلوق ہوں۔ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ہوتی تھی اور لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، لیکن عالم صاحب کے دل میں لوگوں کے لیے یہ کڑواہٹ ہوتی تھی، اور ان کے جانے کے بعد ان کے خلاف باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو ذرا، انہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ دین پر کیسے چلنا ہے، انہیں دین کی بنیادی باتوں کا نہیں پتہ، مجھے دیکھو چھوٹی سی عمر میں دین پر عمل پیرا ہوں۔ اس طرح کی باتیں جب وہ کرتے تو بہت زیادہ مغرور اور خود پسند محسوس ہوتے تھے۔ میں انہیں منع کرتی کہ کہیں اللہ آپ کے اندر تکبر نہ ڈال دے، آپ اس طرح کی باتیں مت کیا کریں، لیکن وہ یہی کہتے، اگر میرے اندر تکبر آ بھی گیا تو وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ویسے بھی اگر میں تکبر کروں گا بھی تو اپنے علم کی بنیاد پر کروں گا، اس لیے تم میری آخرت کی فکر مت کرو۔ عالم صاحب کے منہ سے یہ سب سن کر میں خود بھی چپ کر جاتی تھی، لیکن دل ہی دل میں استغفار پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مغرور مت کرے اور ہمیں کسی تکبر میں مت ڈالے۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کا یہ تکبر بڑھتا ہی گیا، اور پھر جو کچھ بھی ہوا آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ ان کا چہرہ ان کے مرنے کے بعد سیاہ پڑ چکا تھا اور ان کے اعمال ان کے جسم پر واضح ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ وہ سانپ والا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ دنیا کے سامنے ان کی حقیقت آئے، لیکن شاید اللہ ان کی حقیقت سامنے لانا چاہتا تھا اور انہیں عبرت کا نشان بنانا چاہتا تھا، تبھی وہ سانپ والا معاملہ ہو گیا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس بات کو کسی سے بھی مت کیجیے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ عالم صاحب کی عزت میں کوئی کمی بیشی ہو۔ عالم صاحب کی بیوی نے روتے ہوئے جب یہ ساری تفصیل بتائی تو میں تو جیسے شاک کے عالم میں رہ گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ عالم صاحب تو ہم سب کے لیے ایک مثال تھے، لیکن جاتے جاتے وہ جس طرح ہمارے لیے ایک عبرت کی نشانی بن گئے تھے، وہ سب کچھ بہت زیادہ بھیانک اور خوفناک تھا، اور اس وقت میرا دل و دماغ عجیب طرح کی سوچوں سے دو چار تھا۔ میں اٹھ کر گھر تو واپس آ گیا تھا، لیکن یہی سوچ و بچار کر رہا تھا کہ اللہ نے بھی ہمیں کیسے کیسے طریقوں سے آزمائش میں ڈالا ہے۔
کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی کو اولاد دے کر اور کسی کو علم دے کر۔ یہ تو اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس طرح ان آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں۔ عالم صاحب کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے پناہ علم دیا تھا اور انہیں ان کے علم کے ذریعے آزمایا گیا، جس میں وہ پورا نہیں اترے، اور اللہ نے کیسا عذاب دیا کہ وہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے۔ میرے دل میں شدید افسوس تھا۔ عالم صاحب کے لیے جتنی بھی عزت تھی جیسے ایک جھٹکے میں ختم ہو گئی ہو، اور میں اپنے آپ میں ہی جیسے خاموش ہو کر رہ گیا۔ تاہم میں نے اس رات اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ سے دعا مانگی کہ وہ مجھے ایسی کسی بھی آزمائش سے دو چار مت کرے اور میرے اعمال کو میرے لیے نجات کا وسیلہ بنا دے۔ آمین۔